औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आप ये प्रोग्राम देखते हैं अभी फ्राइडे को रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक Z9 टेलीविज़न के ऊपर। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल एंड हैव अ ग्रेट वीक विच वाज अ लॉन्ग वीक। और 6 सितंबर के प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत सारे मैसेजेस हमारे तक पहुँचे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए और ख़ास तौर पे प्रोग्राम के बाद मेरे राब्ते के जो नंबर हैं वो मेरे स्क्रीन पे रहते हैं। आप मुझसे प्रोग्राम के बाद रब्ता कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपका फ़ीडबैक प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़रूरी रहता है नाज़रीन। वॉइस ऑफ टोरंटो 2020@gmail.com जो है वो मेरी ईमेल एड्रेस है और आप हमें लिख सकते हैं और प्रोग्राम के बाद अपना फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि आज हम अपने बहुत सारे हमारे जो गेस्ट लाइनअप हैं हम उनसे बात करें, मैं 2-4 चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। ख़ास तौर पे ये कि जैसे कि आपको इल्म है कि पेंडेमिक के अंदर ट्रांसपोर्ट कनाडा ने ख़ास तौर पे सर्टन एक डायरेक्शंस जो हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए दी हुई हैं। और ख़ास तौर पे कि जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंटली ये है कि आपके पास बोर्डिंग कार्ड होना चाहिए और सिर्फ वही लोग एयरपोर्ट पे एंटर हो सकते हैं जिनके पास बोर्डिंग कार्ड होगा और वो मास्क में होंगे। जब आप जहाज़ में बोर्ड होते हैं तो ख़ास तौर पे आपका फेस मास्क आपके पास होना चाहिए। यू नीड टू बी मास्क्ड व्हेन इनसाइड द एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने ये भी कहा है कि जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं वो एग्जम्प्ट हैं फेस मास्क से। इस हवाले से एक हाल ही में एक वेस्ट जेट की फ़्लाइट के ऊपर एक इंसिडेंट भी हुआ जिसमें कि एक हमारी पाकिस्तानी फैमिली जो थी कैलगरी से टोरंटो आ रही थी और उनके साथ भी ये मामलात हुए। तो मैंने आज ख़ास तौर पे चाहा कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर दूं कि 2 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हैं एज के वो फेस मास्क में होने चाहिए ड्यूरिंग द फ़्लाइट, और जो 2 साल से कम हैं वो एग्जम्प्टेड हैं ट्रांसपोर्ट कनाडा की जो डायरेक्शंस है उसके हवाले से। आज प्रोग्राम में आगे चल के मेरे साथ 3-4 गेस्ट हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे राना सुहेल साहब से कुछ कैनेडियन पॉलिटिक्स के हवाले से, जो हम यहाँ कैनेडियन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसके हवाले से, जो हमारे लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो अभी लीडरशिप रेस हुई है कंजर्वेटिव पार्टी की और नए जो लीडर एरन ओटूल जो कि अभी जीत के आए हैं, उनका आगे क्या मैंडेट है, वो कैसे इस पार्टी को लेकर चलना चाह रहे हैं और आगे चल के जो इलेक्शन जब होंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, इस हवाले से उनसे एक थोड़ा सा इनपुट लेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा था आज टैक्सेस के हवाले से आपको दोबारा अपडेट किया जाए, चूँकि पिछले कुछ प्रोग्रामों के अंदर मेरे पास टैक्स स्पेशलिस्ट थे यहाँ पर फ्रेज़र सिम्पसन, और आज मैंने उनको दोबारा दावत दी है इस प्रोग्राम में कि थोड़ा सा उनसे बात करेंगे कुछ नए जो अपडेट्स CRA के हवाले से, सीबा लोन्स के हवाले से, जो गवर्नमेंट गारंटेड लोन हैं जो कि $40,000 का लोन है उसके हवाले से भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ हमारे पास आती हैं प्रोग्राम के बाद। जब हमने प्रोग्राम किया था तो मैंने आज चाहा कि दोबारा इस हवाले से उनसे बात करें। इसके अलावा हमारे साथ 2 एक और गेस्ट हैं और उनसे भी हम आगे चल के बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसिफ रशीद साहब जो हैं हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान में टेलीविज़न प्रोड्यूसर थे और आजकल कनाडा में हैं। यहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैनेडियन डॉक्यूमेंट्रीज़, कैनेडियन शॉर्ट मूवीज़। तो इस इंडस्ट्री में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है जनरली इन कनाडा में, अगर आप इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही विल बी अ गुड कॉन्टैक्ट टू गेट इन टच विद यू। हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, हम आगे चल कर उनसे बात करेंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, जब वापस आते हैं तो आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस एंड कीप ऑन वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो। आई विल बी बैक टू यू इन जस्ट 1 मिनट। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मेरे साथ फ्रेज़र सिम्पसन हैं। आज हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात करेंगे कुछ अपडेट्स के हवाले से, जो कि टैक्स इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं और पिछले प्रोग्राम्स के अंदर मैंने इस हवाले से बात भी की थी। और हमारे साथ आज लाइन के ऊपर हैं, ही इज़ विद अस नॉट लाइव इन द स्टूडियो, बट इज़ लाइव विद अस ऑन आवर टेलीफोन कॉल्स। गुड इवनिंग फ्रेज़र, हाउ आर यू टुनाइट? I'm very good. How are you?
Thank you very much for taking time and talking to us, Fraser. Let's talk a little bit about the last time we spoke in August. The new laws were not in place. So let's talk about that a little bit. What has happened since the last time we spoke on the new rules? Well, there's been lots going on. So specifically, in no particular order, but the SEBA, there's been a bunch of activity with that regarding specifically the business account and sole proprietors not having a business account. Okay. So there's been a lot of confusion about that. So what I recommend people do is when they go through whatever institution that they're banking at, if they're a sole proprietor and they don't have a business account and they're doing it through their own personal account, they have to let their bank manager know that and make sure that they get on record that they're filing through it. I've seen about 50-50 where some people have no problem with it, depending on the institution and your relationship with them. But there's to be honest, there's a lot of confusion with that. But I think for your audience, the main thing is, apply, keep documentation, and because I think what's going to happen afterwards is they're trying to clean this up afterwards. So if you have an opportunity to do that, so that's the SEBA. The other one is, which is very important, is the wage subsidy. Is that for your audience, if you qualify, you have to have a dip in earnings, but there's a lot of confusion about what constitutes earnings. So I recommend to people, all my clients, I go, if you have any inclination that you've got a reduction in earnings, and I can't think of anybody that wouldn't have during this pandemic, is to apply for it. And that's going to expire by the end of October. And so you should do that. Obviously try to do it as, I think with all these things, you do it immediately and get it on record. So, I think so. There's the two things, the SEBA and the wage subsidy. The other one is that the CERB benefit, obviously, that's been extended. Yes. And this is the last month. September is the last month for SEBA, for the CERB benefits, yes. Yeah, we've heard that like 3 different times before. So this is the last time this time. Do you think that they're going to extend it? Because I think there's a new program that will be launched for the EI benefits as of October. You know what? There's lots of talk about a lot of things here. So there's also talk about guaranteed minimum income. Yes. So I think, again, when I have clients call me all the time about, whether they qualify, I think that the thing is to, is to let people know is that, if you're even thinking about it or you're close to it or, apply for it, you can always pay it back later. But I always think it's important to apply for it because my feeling is that the qualifications or the conditions will change, and so I don't think it's a bad thing if you're close to it, just apply for it. You can pay it back later, but I'm pretty sure these things are going to be. It's a fluid situation, so I think what's going to happen is they're going to extend a lot of this stuff, and you've seen, just today they've extended the relaxation of the COVID restrictions. So all this is it's just everything's getting extended now. Yeah, it's a very fluid situation, like you said. Yeah, that's true. Yeah. And my dealings with Revenue Canada, I talk to them every day. Right. And they're like, I think your audience should know too. As far as payment arrangements, dealing with Revenue Canada, this is all. Don't do anything for the next several months. Everything is pushed back.
Now listen, if you're in a good position, you can make payments and you owe, go ahead and do that. Yeah. But at least you have that option. Yeah. And don't, I try to, stress is a big thing with everybody right now. And I'm like, don't stress about this. Nobody's coming after you for the next little while. So if you're in that situation, just, relax. I think until the new year, I think you're going to be good. And I think, like I said, I think there's going to be new developments here. I think they got to do something here. Let me ask you this for our audience. Nazreen, you are watching Voice of Toronto, and we have Fraser Simpson with us from Tax Mechanic and taxmechanic.ca. That's their website to get any information or get in touch with Fraser. Fraser, the question that I have for you, we've been discussing on this on a couple of occasions in the past as well, but I think things have changed a bit now. The important question that I have for you is that when people are applying for the $40,000 loan, which is the government loan, which is the CEBA loan, now they also still having that issue where ineligible expenses. There are no clear-cut guidelines from Revenue Canada or from the Government Canada website which stipulates that what are eligible expenses and what are not eligible expenses. A lot of people are still getting denied when they apply for this application. They wait for 20 days before they get back to them, and then only get an email stating that, yes, your expenses are ineligible. So how do we differentiate that, Fraser? Well, everything you just said is 100% true, and I deal with it every single day, and I have clients call me every day about that. It's a big issue. Yeah. And what I can tell you, the truth is, believe me, I've got a team that calls them I'm on the front edge of this, and it's not clear what Revenue Canada is allowing. Yeah. And so, but what I can tell you is, you got to document, you got to apply, and if you're not accepted now or you get rejected, they're not giving you answers right now. No. So you've got to be able to be in that position to apply later on. Now, what I can tell you is the common mistakes that I see people make is that their, non-deferrable expenses are pretty clear what they are. Okay. And so when you upload it, be very simple for them. Rent, utilities, have the actual invoice, and send it independently at PDF, nice format. Send that information. That's the best thing that you can do. Right. What people are making mistakes at, listen, we're all entrepreneurs and busy and everything, and we send a financial statement and a list of expenses and that. Don't do that. You got to send the actual, from my experience, the actual invoices. And they will approve the actual invoices. But as soon as they don't see something like that, they won't approve it. I see. So, but secondly is, you got to make sure that you at least apply and document so that you can appeal it later on. If there's any deadline to apply for CEBA loans right now that's going to expire? There is. The CEBA loans expire at the end of October. End of October. So far right now. Okay. But I think that potentially will be extended. But I think what people should be doing is you got to with the CEBA loans, the biggest problem they're having right now is with the sole proprietors without the business account. With the business account, you get it automatically. Yes. It's the sole proprietor. But the question that I have for you, Fraser, that once you open up a bank account under your business, yes, your name is sole proprietorship. You have your name there, but then you have your company alias name as well when you open up your bank account. So it is deemed to be as a business account versus as a personal account.
So I'm trying to understand the confusion there, that once you have a business account, even if it's under sole proprietorship, it still seems to be, excuse me, that it should be treated as a business account. No, absolutely. And that is actually the rule. Yeah. That is, and so, but it's the rule and then enforcing the rule. So I've got, like I said, I've got 50% of my client, the hard calls I get every day, yeah, is guys getting rejected with, legitimate sole proprietors, but they don't have a business account, and they're doing it through the personal account, but they're eligible. Okay. I know that they are, and they're getting rejected. And so we don't, so the hard truth is that we don't know why, and we will appeal those later. Yeah. But to try and make it a little bit easier for people, as I say, and nobody knows the answers to these things, but I can say that, be very clear, like, with your invoices. Yeah. If it's rent, give them the rent lease. So right? let's just go through one more time. So this is for our audience. If you are applying for a CEBA loan and you were having difficulty getting rejected, maybe you have applied already, you didn't get through with that. So we have the expert, Fraser, and he's just simply telling you guys that upload your documents, and you can upload your rent receipts, you can upload your loans, car payments, insurance payments. If I'm correct, Fraser, just correct me. And what else can you upload? Because now you have to show $40,000 deferred expenses. That's not easy unless you have a lot of bills. Well, I'll give you another example of a client that I just dealt with today. Is a videographer. It's contracts that you've agreed to before March. Okay. So March 15th. So subcontracting. A lot of small business guys like myself, I have, I got videographers, even accountants, technicians, but I have to lock them. I have to promise them, hey, work for me for 12 months. I'll pay you a certain amount a month, and there you go. But sometimes you don't have that agreement set out. Yeah. Set out the agreement. Okay. There's no problem doing that. Just going, here, as of this date, before March, this is our agreement for the next 12 months. And those I've been finding that they go through no problem. Okay. So the problem area ones are when you make it vague, where they have to make a decision, like you put in credit cards. Yeah. Or you say meals and entertainment, stuff like that. They don't like stuff like that. Yeah. So just to reiterate one more time for our audience tonight, that if you're having difficulty in applying for a CEBA loan, I would strongly recommend that you can call Fraser Simpson. Go on their website, taxmechanic.ca, if you're having difficulty understanding anything, and get a professional advice and help from Fraser Simpson. Fraser, one more question before I let you go, and that is in regards to, especially, is the government is going to come back after people for the CERB money that they're getting for the last 7 months? You know what? That's what they're saying, and you hear that out there. But my honest opinion is that they're not going to do that. This is Revenue Canada's changed their stance with all this stuff, so I do not think that they will do that. And anybody, in my opinion, if anybody has a problem with that, you call my office, because I'll fight that tooth and nail, because this is a crisis situation. They shouldn't be doing that. I don't think that's going to be the case. Thank you, Fraser. Thank you always. Really appreciate it. And when the next time we talk, hopefully there are some more information that we can share with our audience and our viewers. Thank you so much. Thank you. Anytime. Okay, thank you. Thank you, Fraser. Bye-bye. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फ्रेजर सिम्पसन. taxmechanic.ca इनकी वेबसाइट है. इनके फ़ोन numbers will be on our screen as well. After the show, if you have any problem, you can give him a call, get a professional advice. I assure you that he deals with all the CEBA loans, the CERB loans, and the wage subsidy with the government. That's his niche market and his forte in the business. Give him a call and get the help that you need.
Stay with me. I will be back to you in a couple of minutes with my next guest. And you're watching Voice of Toronto. Stay with us. Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो और हमारे साथ प्लैनेट फोर्ड से मुफाज मंसूर हैं। हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर आप मार्केट में हैं गाड़ी के हवाले से, फोर्ड की एक स्पेशल डील चल रही है एम्प्लॉय प्राइसिंग के हवाले से। आपकी ट्रेड इन है, यू कैन गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रेड इन्स। their finance rates are very, very low right now. There's a lot of cashbacks on F-150 trucks and on other vehicles as well. So we can talk to him. Mafaz, assalamu alaikum. How are you tonight? Anjum, I'm well. How are you? I hope you get better. And let's talk about the sweet deals that Ford is running right now, Planet Ford. Certainly. I'd like to apologize in advance. I do have a bit of an allergy cough. Yeah, no worries. So I may come in and out. Anjum, as I spoke last time, Ford decided to continue employee pricing into September. Okay. What does employee pricing mean? It literally means that you will pay what I would pay for a car. So if I went in to my manager and I said, Eric, Waseem, whoever was doing the deal and said, I want to buy this Explorer right here, you would get the exact same price that I would get. Okay, that's the employee pricing. So that's also known as, exactly, it's also known as A-plan pricing, right? So what that does for you is with the lower interest rates and the massive discounts, for example, our best-selling SUV is the Explorer, and Explorer aap bhi chalate hain, right? So you know what that vehicle is capable of. So if you were to walk in today and get a 2020 Explorer, it would be, I worked out on an XLT because XLT is one of our best-selling units. XLT fully loaded, so what that means, leather, 20-inch rims, roof, your adaptive cruise control, so it's also known as the Ford Copilot at 360 Assist. So fully loaded XLT on a lease. I worked the lease numbers out with 20,000 kilometers a year because that's the average driving that a Canadian does. So if you were to lease today with $2,000 down, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं, सिर्फ $2,000 down के साथ, for 3 years, your bi-weekly payments only come to $312. Bi-weekly taxes in. Okay. Right? So, and that the rate for that is 2.49%. So, 2.49. Exactly, 2.49%. You get the, almost $6,000 off the price of the vehicle. And, you drive for 3 years. If you choose to buy it out after that, you can. हमारे तो एक जरा जो हमारा क्लाइंटेल है या जो हमारे लोग हैं उनको शौक होता है यार गड्डी रखनी है right? So for that purpose I always suggest to lease the car, see how it is, and if you choose to buy it out at the end, you may, or you return it and you buy the newer model. Or अगर मैं same car, if you were to do the exact same $2,000 down payment and do, for example, an 84-month finance, right? जो हमारे नाज़रीन जिनको गाड़ी फिर कुछ होता है कि यार लीज करनी नहीं, गाड़ी लेनी है, 7 साल की फाइनेंसिंग जो है, exactly 7 साल की फाइनेंसिंग पे वो 1.49% उसका इंटरेस्ट रेट है, again very low interest rate, right? 306 bi-weekly taxes in. कितने? Right? I'm sorry. So $306. Okay. Bi-weekly taxes in. So $600 a month, basically. Basically. Right? उसमें अब आपको 7-seater गाड़ी मिल रही है, रूफ मिल रहा है, लेदर मिल रहा है, heated seats मिल रही हैं, heated steering wheel मिल रहा है, आपको navigation मिल रही है, the whole 9 yards. So for $600 a month, that's not a bad deal. On top of that, for people like जो लोग Uber वगैरह चलाते हैं, ये उनके लिए $600 a month for a 7-seater, so they can do Uber XL or Uber Black on this vehicle, right? या फिर family को $600 taxes in is not a lot of money. Correct. For a 7-seater $60,000 vehicle. ठीक है? That's right. फिर हमारे कुछ लोग हैं जिनको 7-seater नहीं चाहिए, उनके लिए क्या है? उनके लिए I worked out a Ford Escape, SE model, which is so basically the Escape comes in S, SE, SEL, and titanium. Our most selling vehicle is the SE when it comes to the Escape. Escape को मैंने workout किया था, and then I didn't do like a very base Escape SE. I loaded it as much as I could. So I threw in all-wheel drive,
your co-pilot assist 360. So basically, that's your adaptive cruise control, lane keep assist, so on and so forth. अगर आप उसकी लीज देखें, अगेन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है, हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारा टेम्परेचर या हमारा वेदर होता है कैनेडियन, a lot of people prefer having an all-wheel drive, right, which is why I did it. Also, an all-wheel drive vehicle will have a better residual value अगर आप लीज कर रहे हैं, right? So that gives you a lower, an all-wheel drive will give you a lower payment than a front-wheel drive. Okay. So with only $1,650 down, okay, 20,000 kilometers a year for 3 years, so that's 60,000 kilometers that you can drive. The lease comes to $216 bi-weekly taxes in. Yeah, it's about right? $430 a month. Yeah, exactly, $432 a month. You get a very nice vehicle, all-wheel drive, nav. उसके अंदर आपका जो मैंने बोला, adaptive cruise control, lane keep assist, auto windows, heated seats. You'll also get Android Auto, Apple CarPlay, and it's also got a very nice sound system. I drive the SE as well for my work demo. I love that car. Okay, let's talk about a little bit about trade-ins. लोगों के पास जो trade-ins होती हैं और they want to come in and get the benefit of giving it to you guys, walking away with a new car and not having any issues, right? So उस हवाले से थोड़ा सा बताइए. So हमारा trade-in, I've explained it to as well before, but I'll explain again. So essentially what happens is हम लोग एक software इस्तेमाल करते हैं. It's called V-Auto. Okay. V-Auto, I believe 90 to 95% of dealerships in Canada use that software to determine the value of your car. Okay. So if you come in with a 2018 Explorer with 40,000 kilometers on it, कोई accident नहीं है, कोई कुछ नहीं है, rubber अगर उसका टायर कुछ होने वाला नहीं. So what we do is we input that VIN number into the vehicle, into the software, with the trim levels. And essentially, the managers go out, they do an appraisal and see what the vehicle needs. Correct. If the vehicle average selling price uski aa rahi hai $40,000, and so that's at perfect condition, right? That's selling price. So hum dekhte hain, okay, well, this vehicle needs tires, brakes, X, Y, Z. Aur agar hum isko certify karenge, it's going to cost us $4,000, right? So we look at $4,000 plus a bit of just reconditioning with the vehicle. Plus the vehicle, obviously, the dealership obviously has to make some money. So we will give you a market value price. So if hota yahi hota hai ki aapka jo market value price agar 40,000 ja rahi hai, you'll probably get the hit for about $4,000. Again, varies on different cars how much it needs. But what that does, it saves you the hassle, right? Correct. Because Correct. I mean, if it's a finance, I can give you whatever the price is that's coming up, plus taxes, and you walk away from it, right? Whereas if you were to go privately sell it, you won't get tax savings on it. Correct. Okay? Let's talk about a little bit about the construction guys or renovating guys for that F-150 trucks. F-150 is quite a bit of a kerfuffle right now, but thank God for my managers and their experience. So essentially, आपको शायद पता हो कि F-150 की जो factories थी वो 3 महीने बंद रही हैं. Right. So Ford makes one F-150 every 1 minute of their day. That means almost 150,000 trucks didn't get built. There's a massive shortage in the market. Luckily, we placed an order for 500 trucks, Anjum bhai. उन 500 trucks में से हमारे पास, I think, about 30 बचे हैं. Okay. ठीक है? We have various trims, we have various engines. जो construction guys हैं, they don't normally want a fancy truck. They want base 300A level, जिसे हम कहते हैं truck होता है. Luckily, we have about 10-15 of those trucks as well. Okay. So if you choose to come in, you can get the employee pricing. There's upwards of $16,000 worth of discounts on the F-150, wow. depending on the trim you choose. Okay. But luckily, what Ford has done, they have also opened up the order guide for the 2021 F-150. Okay. So if you come in today and you want to be one of the first people to get the beautiful, the all-new F-150, you can book it today and get employee pricing on it. Okay. इसका मतलब है कि बेशक अगर आप 2020 का नहीं ले रहे, आप 2021 का बुक कर रहे हैं और आपका ट्रक आता है जनवरी और दिसंबर जनवरी में ट्रक आता है, उस टाइम तो employee pricing नहीं होगी. Right. If you order today, you can get So you can lock in the employee pricing for the 2021 trucks that could be delivered in January next year.
Exactly. Okay. اور جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا ہی آپ کو لیٹ ملے گا. So if you come in now, you place the order. We're going to place the order for you now. Okay. And you'll be one of the first people in Canada to be driving the 2021 F-150. پرفیکٹ. ناظرین ہمارے ساتھ مفاز منصور ہیں پلانٹ فورڈ سے, اور اگر آپ کو اپنی گاڑی ٹریڈنگ کرنی ہے, برانڈ نیو آپ فورڈ چلانا چاہ رہے ہیں, ایکسپلورر وغیرہ F-150, so do give them a call, and after the program set up an appointment, go test drive one and get the advantage of this employee pricing. Thank you so much Mufaz, thank you. Thank you جی, so nice of you. ناظرین گاڑیوں کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی فائنینس کرنی ہے, یوز گاڑیاں فائنینس کرنی ہیں, اوبر ڈرائیور ہیں آپ, اس ملک میں نئے ہیں, step2auto.ca, step2auto, step2auto.ca پہ آپ جا سکتے ہیں, اور they will be able to haggle everything for you, the pricings in the dealerships, with the used car dealerships. If you have seen a car somewhere and you want to finance it, just give them a call. They have more than 20 lenders working with them, and they can get those cars approved for you within the same day in most cases. Very few documents required, and very minimum fees, and you will be able to drive your dream car, whatever you have in mind. So give them a shout at step2auto.ca کے اوپر. آگے چل کے ہمارے ساتھ ہمارے دو اور گیسٹ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف ٹورانٹو, اور میں ہوں آپ کا میزبان انجم ملک. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہماری کینیڈین پالیٹکس ہے, اور اس میں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, اس کا جو انٹریکشن ہے, اور اس حوالے سے تھوڑا سا بات کریں. ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ سے ٹورانٹو میں خدمات انجام دے رہے ہیں بہت سالوں سے, خبرنامہ نیوز کے حوالے سے بھی ان کا اخبار نکلتا ہے. رانا سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام سر, آپ کو, آپ کے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم. سامعین اور ناظرین دونوں کو. سامعین اور ناظرین دونوں کو سر. ٹھیک ہے. رانا صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے, سب سے پہلے میرے پاس 3-4 آپ کے لیے کوشچن ہیں جو کہ ہمارے ناظرین نے خاص طور پہ ہمیں لکھا ہے, جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو لبرل پارٹی کا یہ اس وقت جو سچویشن ہے, جس میں کہ فائنینس منسٹر ہیز ریزائنڈ, اینڈ جو وی چیریٹی کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس حوالے سے کیا سینٹیمنٹس ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ سر اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی چیریٹی کا جو ہے, اس میں ساری چیزیں تو وہ پروف ثابت کر چکے ہیں. میرا مطلب ہے کہ کچھ ثبوت اس طرح کے نہیں ہیں, سالڈ ایویڈنس نہیں آئی جس کے اوپر ان کو چارج لگایا جا سکے. ٹھیک ہے. اور لوگ بھی اس چیز سے اویئر ہیں کہ ایک اپوزیشن ہے, جو اپوزیشن ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھی ہے کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اپوزیشن کے پاس کوئی اسکینڈل نہیں آیا تھا, کوئی بھی اسکینڈل نہیں آیا, کیونکہ لوگ آج کل چل رہا ہے نا جی کہ پروپیگنڈا ایج ہے, کو اسکینڈل ملے تو اس طرح کسی کو ملائن کرتے. تو انہیں کچھ نہیں ملا تھا, تو انہوں نے جسٹن ٹروڈو کے وہ بلیک رول انہوں نے کیا تھا, اور یہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا تھا. تو اپوزیشن تو ہر وقت اس کھوج میں لگی رہتی ہے کہ کوئی چیز ملے. تو ایسا وی کے اندر کچھ پروو نہیں ہو سکا ابھی تک. چلے اچھی بات ہے, یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن تھا لوگوں میں, تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں تو زیادہ بہتر ہے. جی بڑی مہربانی. نمبر 2 یہ بتائیے کہ ابھی لیڈرشپ ریس کا جو الیکشن ہوئے ہیں, جس میں ایرن اور ٹول جیتے ہیں, جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹر میکے کا ہارنا اور ایرن کا جیتنا یہ پارٹی کو کتنا مضبوط کر سکتا ہے؟ سر پیٹر میکے کا ہارنا یا ان کا جیتنا, یہ دونوں چیزیں جو پارٹی کی ان سائڈ پالیٹکس ہیں, جو اس کے اندر تو ریلیٹ کرتی ہیں, جو ہماری نیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر نہیں کرتی. کیونکہ نیشنل پالیٹکس کے اندر ووٹر ہے لبرل کا, ووٹر ہے کنسرویٹو کا. تو یہ چیزیں پارٹی کے اندر میٹر کرتی ہیں کہ کس کو الیکٹ کیا گیا, کس کو نہیں کیا گیا. تو پارٹی کے اندر کی تو پالیٹکس میں نہیں جانتا, لیکن باہر کا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آئے ہیں اب لوٹر صاحب, تو ان کے ساتھ پارٹی کی انٹریکشن, ابھی ووٹرز کی انٹریکشن بہت کم ہے. اچھا. کیونکہ دس از اے نیو فیس. اگر وہ ہوتے جن کا آپ نے پہلے نام لیا ہے, پیٹر میکے جو تھے, جی پیٹر میکے ہوتے تو ان کو لوگ جانتے تھے, وہ فیملیئر فیس تھا. اس لیول کے اوپر تو انہیں اس کا بینیفٹ ملتا,
لیکن پارٹی کے اندر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. الیکشن کے حوالے سے یہ ضرور میٹر کرتا اگر الیکشن سر پر ہوتے تو اس لیے ان کا آنا کوئی ایسا ووٹر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پارٹی کے اندر ہے, پارٹی آلریڈی جانتی ہے جی دونوں کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے جو کہ ہر ایک جھنڈے اٹھا کے پھرتی ہے اس شہر کے اندر جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, اور ہم ایک فرنٹ پہ کبھی یونائٹڈ نہیں ہوتے, اور جب الیکشنز آتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے ان کے اپنے اپنے موٹیوز ہیں ہر انسان کے یہاں پر. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو بھی اس ملک میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے بھی یہاں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور میں نے پچھلے سال الیکشن بھی لڑا, آپ کو اس سے علم بھی ہے, اور میں نے مطلب وہ اس طرح کا الیکشن لڑا کہ جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا. برمپٹن ویسٹ سے جب میں نے الیکشن لڑا تو مطلب میں ایک چیز جو ابھی تک سمجھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں ایز اے کمیونٹی, اور ہمیں یونائٹڈ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا رانا صاحب؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہم نے ابھی تک بحثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں, بحثیت پاکستانی تو اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے یہاں پر. ہم نے اپنے آپ کو خود بھی قبول نہیں کیا بحثیت کینیڈین. ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو شاید کینیڈین کم اور پاکستانی ابھی تک زیادہ مانتے ہیں. اس لیے یہاں کی پالیٹکس کے اندر ہمارا جو رول ہے وہ ہم ایک ٹیمپرری رول پلے کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا ایک اسٹرانگ رول آنا چاہیے جس طرح آپ نے کیا. ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو, اگر انجم ملک صاحب کھڑے ہیں تو میں آپ کو ایز اے پاکستانی ووٹر ووٹ دوں جی, میں آپ کو ایز اے کینیڈین ووٹ دوں, آپ کی سروسز کا ووٹ دوں, یا میں جو آپ کے اندر چیزیں دیکھ رہا ہوں آپ کے ٹیلنٹ کو ووٹ دوں. بالکل ٹھیک. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہم ایک فورم بنا لیں, کیونکہ جی میرے پاکستانی ہیں, ہاں آپ میرے دوست ہیں, میرے آپ کے فیملی ٹرمز ہیں, اس کا مجھے بینیفٹ آپ کو ملنا چاہیے کہ یہ میرا ووٹر ہو سکتا ہے. لیکن کیمپین کے طور پر یا نیشنل لیول کے اوپر میں صرف آپ کو اس لیے ووٹ دوں کہ آپ میرے ہم وطن ہیں یا میرے ہم زبان ہیں, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ آپ کو ایجنڈا پہ آنا چاہیے, پارٹی پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اگر آپ نے ریکگنیشن بنانی ہے. اگر آپ نے صرف پاکستانی کو پاکستانی کے طور پر ووٹ دینا ہے, ٹھیک ہے آپ دیں, ضرور دیں, لیکن اس کے اندر یہ 10 نمبر اس کے رکھیں, 90 نمبر نہ رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فیڈرل پالیٹکس ہے اس میں جو فیڈرل پارٹیز ہیں وہ کتنی انکلائنڈ ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہیں, یا پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو آگے لانا چاہتی ہیں کینیڈین پالیٹکس کے اندر by virtue of nominating them, giving them an opportunity to come forward? What do you think? یہ اس کے بارے میں سر یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے کہ پالیسی کے تحت وہ کیا کرتے ہیں, اور بحثیت پاکستانی تو شاید کم کرتے ہیں, وہ بحثیت ساؤتھ ایشین کمیونٹی شاید کرتے ہوں, اور جب ہم بحثیت ساؤتھ ایشین کمیونٹی آتے ہیں تو اس کے اندر ہم گریڈنگ میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں, انڈیا ہم سے بہت اوپر آ جاتا ہے. اور جتنی دونوں پارٹیز ہیں, اب دونوں پارٹیز کے اندر آپ ممبرس کی تعداد دیکھ لیں یا ٹکٹس کی نامینیشن دیکھ لیں, یا ٹکٹس کے ایک تو نامینیشن ہے جی, ایک تو وہ جو کر دیتے ہیں الاٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے لڑیں گے, اور ایک کی نامینیشن ہوتی ہے. آپ خود دیکھ لیں پاکستانی کمیونٹی کو کتنے الاٹمنٹس کی گئی کہ آپ اس ایریا سے لڑیں گے. تو میرے خیال میں یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے بحثیت پاکستانی. تو دونوں پارٹیز کے اندر, اور ایک اور سب سے اہم بات ہے, جب بھی آپ جائیں, میں نہیں سمجھتا کہ جو لبرل پارٹی کے اندر ہے یا کنسرویٹو میں, این ڈی پی میں, یا کسی بھی پارٹی میں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ساری بڑی لائل ہوتی ہیں. ہر کوئی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے, پبلک کی خدمت کرنا چاہتا ہے, لیکن ان کا اینگل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جس طرح لبرل کے اندر بہت سے دوست ہیں ہمارے, اس طرح کنسرویٹو میں بھی ہونا چاہیے, این ڈی پی میں بھی ہونا چاہیے. اور مجھے ان کا یہ فائدہ ہے کہ وہ میرے صرف ہم زبان ہیں, ہم وطن ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں مجھے آسانی ہے. ادروائز یہاں پہ نہ کوئی بینیفٹ دے سکتا ہے, نہ کسی نے بینیفٹ لینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہماری کمیونٹی کو اپنی ریکگنیشن خود بنانی چاہیے, اور جہاں پہ بھی ان کو آئے, ایک تو والنٹیئر ورک ہم لوگ کرتے نہیں, جب والنٹیئر ورک کرتے نہیں, ایک دوسرا فنڈ ریزنگ کو ہم نے آج کل ٹول بنایا ہوا ہے. فنڈ ریزنگ پہ آپ کب تک چلیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی, آپ کا کل کو ایک اور امیر آدمی آ جائے گا
یا جس کی نیٹ ورکنگ زیادہ ہے وہ آ جائے گا, وہ تو آپ کو پیچھے کر دے گا, اپنی نیٹ ورکنگ کے اوپر زیادہ فنڈ ریزنگ کر لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے ورک کریں, پبلک کے لیے والنٹیئر ورک کریں, اور پھر آپ آگے آئیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آٹوا میں ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے ایک سرکولر نکالا ہے, بلکہ ایک پریس ریلیز آئی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا ہے انہوں نے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا نہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور اگر آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت ساری کرنسیز کے اندر, جس میں پاکستانی کرنسی بھی ہے, یو ایس کرنسی بھی ہے, کینیڈین کرنسیز بھی ہیں, یوروز بھی ہیں, اس کے اندر اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں بیٹھ کے وہ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو اس کو وہ کوئی, میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں سمجھ گیا, سوری فار انٹرپشن, میں سمجھ گیا سر. یہ بالکل اس تصویر کا دوسرا رخ ہے جو انہوں نے کھولا تھا نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں, فارن اکاؤنٹس. اچھا ٹھیک ہے, کہ سمجھ لیں کہ وہ باٹل بدلی گئی ہے. نہیں, یہ جو سٹیپ انہوں نے لیا ہے یہ پاکستان کے اندر جو فورن ریمیٹنس ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے تاکہ لوگ وہاں پر پیسہ جمع کروائیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں یہ کوئی باعث ہو کے بات نہیں کر رہا, یہ میں نے اس وقت, آپ کی تھوڑی سی آواز کٹ رہی ہے رانا صاحب. میں نے کہا میں ایک بات کرنے لگا ہوں, یہ میرا کوئی باعث نہیں ہے, نہ میں کسی کے حق میں ہوں, نہ میں کسی کے خلاف ہوں. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا اپنے نیوز پیپر میں, ان دنوں میں دی نیوز لاہور میں ہوتا تھا اور ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرتا تھا, وہاں پر فارن کرنسی اکاؤنٹس پہ کیسز لگے تھے. تو جب وہ کیسز لگے تھے تو ان کیسز کے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. میں نے کہا جی کہ بنگلہ دیش کی سپریشن کے بعد پاکستان سے سب کے ساتھ سب سے بڑی غداری یہ کی گئی ہے کہ اس کے جتنے اوورسیز کے اکاؤنٹس پہ انہوں نے فریز کر دیے ہیں, اور اس کا جناب ان کا رد عمل اس وقت آئے گا جب فارن کرنسی اکاؤنٹس یا اس طرح کا کوئی بھی ملتا جلتا نام کوئی بھی ایسا اوورسیز جمع نہیں کروائے گا جب تک وہ زندہ ہے, جسے یہ یاد ہے کہ یہ فریز ہوئے تھے. پاکستانی بینکوں میں پیسہ نہیں دیں گا, انہوں نے ان کا سارا جو ہے ایک امیج ڈیمیج کر دیا ہے کہ ہم پاکستانی اپنا پیسہ رکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. روشن لے کے آئے یا بہت زیادہ روشن لے کے آئے, میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا آج, کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کل کو کوئی بھی آئے گا فریز کر دے گا, ہم کیا کریں گے. ٹھیک, چلیں آپ نے بہت اچھی طرح اس کو تھوڑا آئی تھنک سمجھا دیا ہے. دیٹ واز دا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اٹ کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے, اور جو آپ نے اپنی انسائٹ دی ہے آپ کا بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ رانا سہیل صاحب, اور ہماری ان سے بات ہو رہی تھی جنرلی کینیڈین پالیٹکس کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ جو پریس ریلیز آئی تھی آٹوا سے ہائی کمیشنز کی طرف سے, جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں پاکستان اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے, جو ایک آپشن انہوں نے دیا ہے کہ لوگ یہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. آبویسلی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ساری ڈیٹیلز ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے لے سکتے ہیں. میں نے چاہا کہ میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کر دوں. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, اینڈ آئی ول بی بیک ٹو یو ان جسٹ 1 minute. تھینک یو. ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف ٹورانٹو, اور ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے دوست ہمارے جو آئی وڈ سے جرنلسٹ بھی ہیں, کائنڈ آف پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ان کا تعلق رہا, پروڈکشنز میں بھی ہیں اور شارٹ موویز بھی بناتے ہیں, کینیڈا میں کافی عرصے سے مقیم ہیں, ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی بھی رہے ہیں. آصف رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا آن ایئر لینے کا. نہیں جی, پلیجر از مائن, تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم. آصف بھائی, آپ کو خاص طور پہ آج پروگرام میں لینے کا مقصد تھا 2-4 باتیں کرنے کا, خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ٹیلی ویژن سے بھی رہا ہے, یہاں آپ پروڈیوس بھی کرتے ہیں کمرشلز, آپ شارٹ ڈاکومنٹریز بھی بناتے ہیں, کچھ ڈراماز بھی آپ نے بنائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہماری یہاں پر جو کمیونٹی ہے, ہمارا میڈیا یہاں کیا کام کر رہا ہے اس ملک کے اندر, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اب بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کی بہت سی جہتیں ہیں, بہت
بہت سے رخ ہیں. جی. ایک آج کل جرنلزم کو بھی میڈیا کے اندر شامل کیا گیا ہے. پہلے جرنلزم صرف پیپر کے اوپر ہوتا تھا, لیکن اب جو جرنلزم ہے وہ میڈیا کے اندر آ گیا ہے, وہ بھی اس کا پارٹ بن گیا ہے. تو اگر آپ سب کو ملا کر دیکھیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہماری کمیونٹی ہے وہ ابھی آغاز میں ہے, اور شاباش ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اقدام اٹھائے ہیں. اور میں ان لوگوں کو مطلب تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اتنا بہتر نہیں ہے جیسا مین سٹریم میڈیا ہوتا ہے, لیکن بہت جلد ہم اس کے قریب ضرور پہنچ جائیں گے. ہماری آواز کہیں نہ کہیں پہنچتی تو ضرور ہے, لازمی بات ہے. اور جو آواز کا یہ تاثر کہ وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے وہ ضرور ہے, اور وہ قائم رہنے کے ساتھ مستحکم بھی رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ عرصے کے بعد یہ بہت بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے بہت سارے پاکستان آرٹسٹ اور ایکٹرز اب کینیڈا میں رہتے ہیں, اور اگر کسی نے یہاں پرسو کرنا ہو اپنا وہی کریئر جو کہ ان کے پاکستان میں تھا, اس حوالے سے یہاں پر اپرچونٹیز کیا ہیں؟ آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ موویز پروڈیوس بھی کرتے ہیں, کمرشلز بھی پروڈیوس کرتے ہیں, ڈاکومنٹریز بھی بناتے ہیں. آپ کو یہاں پر یہ مارکیٹ, میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے توسط سے جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, کہ ان کے لیے کیا ہے, what is there for them in this country؟ دیکھیں, آپ تمام میڈیا کو ایک ٹوکری میں رکھ کے نہیں بیچ سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک جرنلزم کا پورشن ہے, ایک کریٹیو آرٹ کا پورشن ہے, اس میں پھر مزید چیزیں ہیں, فلم میکنگ ہے. آج کل خاص طور پہ میڈیا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے پلیٹ فارم پر ہی موجود رہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں آج کل جیسے بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں, میں پتہ نہیں نام لے سکتا ہوں یا نہیں یہاں پہ, مطلب نیٹ فلکس ہے, امیزون پہ ہے. آپ بہتر کام کریں, کمپیٹ کریں, اور ان کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ پہنچنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا ایکسپوجر آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں پہنچے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو یہاں پر موجود ہے, اور یہاں ہونے کے باوجود اس نے لیس ریسورسز کے باوجود ایک بیٹر چیز پروڈیوس کی ہے. کیونکہ پاکستان میں یہ اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ نیٹ فلکس کے لیے کوئی چیز پروڈیوس کر سکیں, امیزون کے لیے کوئی چیز پروڈیوس کر سکیں, کیونکہ ان کے آفیسز اور ان کے ڈیلرشپ وہاں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ٹھیک ہے. جیسے میں اب ایک شارٹ فلم پہ کام کر رہا ہوں, اور یہ شارٹ فلم جو ہے یہ نیٹ فلکس کے لیے میں پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی کچھ معلوم تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا سر. میں نے بس چاہا کہ میں پروگرام کے آخر میں بہت سارے گیسٹ تھے ہمارے ساتھ, تو آپ کا بھی ایک ان پٹ میں لے لوں. اور خاص طور پہ جانے سے پہلے بڑا امپورٹنٹلی یہ کہ آپ کا خاص طور پہ بینگ ان دا میڈیا, بینگ آن ٹیلی ویژن, بینگ بیہائنڈ دا کیمرا, آن کیمرا, آپ کا میسج کیا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے؟ میسج میرا کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ نا امید نہ ہوں, ٹھیک ہے, اس چیز کو لے کر چلیں اور آپس میں جڑ کے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے مواقع پیدا کریں. اگر میں پروڈیوس کر رہا ہوں کوئی چیز تو مجھے 5 لوگوں کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کو فری بھی کام کرنا پڑتا ہے یا کم پیسوں پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے, جیسا کہ میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا میسج ہے. آپ کا بہت شکریہ آصف بھائی, تھینک یو سو مچ, اسٹے بلیسڈ. آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, آپ نے مجھے آن ایئر لیا, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آصف رشید صاحب. آج اس پروگرام کے توسط سے میں نے تھوڑی سی کوشش کی, تھوڑا سا ہم نے ٹیکسز کو ٹچ کیا, ہم نے کینیڈین پالیٹکس کو ٹچ کیا, پلانٹ فورڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی, گاڑیوں کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی گاڑی چاہیے تو اس حوالے سے آپ مفاز منظور سے رابطہ کر سکتے ہیں. آصف رشید صاحب از اے ویلیوبل کانٹیکٹ ان کینیڈا, ان ٹورانٹو. ان کے نمبرز ہم فلیش کر دیں گے اسکرین پہ. اگر آپ
میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ پروڈکشنز میں ہیں, پوسٹ پروڈکشنز میں ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اینڈ اسٹے ان ٹچ ود ہم. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. voiceoftoronto2020@gmail.com میرا ای میل ایڈریس ہے. اپنا خیال رکھیے, اور زندگی اور صحت میں وفا کی. تو انشاءاللہ I'll be back to you next week with another show and more guest. تب تک کے لیے اللہ حافظ.